اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ بھی عظیم تر ہے۔ واقعہ معراج روحانی تھا یا جسمانی؟ آپ کی سواری کا نام کیا تھا؟ بیت المقدس میں آپ کی ابتدا میں کن لوگوں نے نماز پڑھی؟ آسمانوں پر آپ کی ملاقات کن انبیاء کرام سے ہوئی؟ اور اللہ پاک سے راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئیں اور کیا تحائف ملے؟ یہ سب آج کی ویڈیو کا حصہ ہے۔ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ کائنات کے مرکز و محور حبیب کبریٰ حضرت ام ہانی کے گھر استراحت فرما رہے تھے۔ آنکھیں بند تھی، دل جاگ رہا تھا۔ عالم بالا سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اپنے کافوری لب محبوب خدا کے پائے ناز پر رکھ دیے۔ ٹھنڈک محسوس ہوتے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئیں۔ فرمایا، جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے تشریف ارزانی کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سارا عالم قدس بچھڑے ہوئے محبوب کے لیے چشم برراہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا قصد کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، میرے محبوب کو آب کوثر سے غسل دو۔ دروغ بہشت آب کوثر کی 2 سرائیاں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اللہ بہشتی پہنا، سر پر امامہ نورانی باندھا، وہ امامہ نورانی جو دروغ بہشت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا تھا۔ مسجد حرام میں پہنچ کر خانہ کعبہ کے 7 طواف کیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشت طلائی میں حکمت و عرفان لے کر حاضر ہوئے۔ آپ کا سینہ مبارک چیر کر اس میں حکمت و عرفان اور نور ایمان بھر دیا۔ باہر نکلے تو حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی، حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب پکڑی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ دائیں بائیں 70,000 فرشتے مشعل نورانی اور شمع کافوری لیے آپ کے جلوس کے ساتھ چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، تمام کائنات پر نیند طاری کر دے۔ مسجد اقصی پہنچنے پر تمام انبیاء کی ارواح آپ کی منتظر تھیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتدا کی۔ سفر معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام سے خطاب فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے خطاب ختم ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیڑھی لگائی۔ معراج کی معنی سیڑھی کے ہیں، اور آپ آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر پہنچ کر آپ نے بیت المعمور میں نماز شکرانہ ادا کی۔ تمام فرشتوں نے آپ کی اقتدا کی۔ آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت رضوان جنت کا دروغہ اور حضرت مالک جہنم کا نگہبان ہے۔
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمہ بھی دیکھا جس کا نام سلسبیل ہے، اس سے 2 نہریں نکلتی ہیں، ایک کا نام نہر کوثر ہے اور دوسری کا نام نہر رحمت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ نہریں آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان نہروں پر موتی، یاقوت اور زبرجد کے خیمے نصب تھے اور برتن سونے اور چاندی کے تھے۔ آگے بڑھے حضرت جبریل علیہ السلام نے حجابات آتش و استبرق، حجابات نور و ظلمت، حجابات قدرت، حجابات کبریا والملکوت اٹھا دیے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ مقام سدرہ پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اب میری حد ختم ہو گئی ہے، میں اوپر نہیں جا سکتا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اپنے پروں پر بٹھایا اور آپ کو حجابائے عرش تک پہنچا دیا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام بھی غائب ہو گئے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھایا اور حجابائے قدرت و عظمت تک پہنچا دیا۔ اب اسرافیل بھی غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رف سواری آئی، اس نے ایک ہی ساتھ میں آپ کو ساقی عرش تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساقی عرش کے قریب پہنچا تو بے شمار حجابات دیکھے، 70,000 پردے سونے کے، 70,000 پردے چاندی کے، 70,000 پردے مراوید کے، 70,000 پردے زمرد کے اور 70,000 یاقوت سرخ کے اور 70,000 پروئے نور، 70,000 ظلمت کے، 70,000 پانی کے اور 70,000 پردے آگ کے تھے۔ ہر پردے کا راستہ دوسرے پردے تک 1,000 سال کا تھا۔ رف نے سب پردوں کو طے کر کے مجھے پردہ داران عرش تک پہنچا دیا۔ پھر یہاں 70,000 پردے نظر آئے، ہر پردے کے 70,000 سلسلے تھے اور ہر سلسلے کو 70,000 فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ رف نے ان پردوں کو بھی عبور کر لیا، یہاں تک کہ میرے اور عرش کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا۔ اب رف غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک جانور گھوڑے کی مانند ظاہر ہوا جس کے منہ سے نور ٹپکتا تھا، اس نے مجھے عرش تک پہنچا دیا اور وہ بھی غائب ہو گیا۔ میں اکیلا رہ گیا، مجھ پر خوف طاری ہوا۔ ہاتف غیبی سے آوازیں آ رہی تھی اے رسول میرے قریب ہو جائیے۔ پھر کیا دیکھا، نہ وہاں پردہ تھا، نہ حجاب، نہ زمان تھا، نہ مکان، نہ فرشتہ تھا، نہ انسان، صرف پروردگار عالم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ تھا۔ جیسا کہ سورہ نجم میں فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کے قریب پہنچے تو جبریل علیہ السلام کی آواز آئی اپنے رب کی حمد بیان کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر زمرد کا سبز پہاڑ دیکھا جس پر یاقوت کا سرخ محل تھا جو 70,000 سال کی مسافت پر تھا۔ وہاں فرشتوں کو دیکھا جو آتے تھے اور صلاۃ و سلام عرض کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو علم ملکوت اور اسرار جبروت والہوت سے آگاہ فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے جب آپ عرش کے قریب پہنچے تو آپ پر وحشت طاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھا تو آپ پر علم اولین و آخرین منکشف ہو گئے۔ صاحب تفسیر حسینی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد میں ہوں اور تو ہے اور جو اس کے سوا ہے وہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ بحقی میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا الہی تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کیا، حضرت سلمان کے لیے جن و شیاطین تابع کیے، حضرت عیسیٰ کو کوڑی اور اندھوں کو اچھا کرنے کا معجزہ دیا۔ بارگاہ اعظمی سے ارشاد ہوا ہم نے تجھے اپنا محبوب بنایا، توریت میں تیرا لقب حبیب الرحمن رکھا، تجھے تمام پیغمبروں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ روز قیامت تیرے لیے سب سے پہلے حکم کیا جائے گا۔ ہم نے تجھ کو 7 مثانی سورت فاتحہ عطا فرمائی جو کسی پیغمبر کو نہ دی، تجھے حوض کوثر عطا فرمایا جو کسی پیغمبر کو نہ دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روز قیامت تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے 90,000 کلام فرمایا۔ ارشاد ہوا 30,000 کلام کسی کو نہ بتائیں، اور 30,000 کے بارے میں حکم ہوا امت کو بتا دو، اور آخری 30,000 کے بارے میں فرمایا اگر چاہو تو زیر کرو، اگر نہ چاہو تو نہ زیر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کے تحفے دے کر ارشاد فرمایا آپ کی امت میں سے جو شخص ایک دن میں 5 نمازیں ادا کرے گا اسے 50 نمازوں کا ثواب ادا کروں گا۔ روایت کے مطابق پھوپھی زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر واپس تشریف لائے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک محبوب اپنے محب سے، ایک بندہ اپنے معبود سے کس طرح ملا، اپنے سر کی آنکھوں سے ان دیکھی ہستی کا نظارہ کیوں کر ممکن ہوا، بارگاہ اعظمی سے کیا کیا خلتیں عطا ہوئیں، یہ ساری تفصیلات صیغہ راز میں ہیں۔ صبح ہوئی تو سارے مکے میں شور برپا ہوا، اہل ایمان خدا کو دیکھنے والی آنکھوں پر نثار ہو گئے، لیکن نادانوں نے کہا ایک بشر کے لیے عالم بالا کا سفر ممکن ہی نہیں۔